السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، وہ کون سی چیزیں ہیں جن سے ہمارا روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور وہ کون سی چیزیں ہیں جس سے ہمارا روزہ مکروہ ہو جاتا ہے؟ پہلے آپ لوگ یہ سن لیجئے کہ کن چیزوں سے ہمارا روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ گوند چبانا یا کوئی اور چیز منہ میں ڈالے رکھنا، کوئی بھی چیز اٹھائی اور عادت ہوتی ہے نا کچھ لوگوں کی، تو وہ منہ میں ڈال لی، اس کو چبا رہے ہیں، یا گوند وغیرہ چبانا، اس سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ دوسری چیز، بلا ضرورت کسی چیز کا چکھنا، کسی چیز کا ٹیسٹ لینا، اس سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ ہاں، اگر کوئی عورت ایسی ہے جس کا خاوند ظالم ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ اب نمک زیادہ کیوں ہو گیا، مرچیں زیادہ کیوں ہو گئیں، اور وہ اگر ہو جائے تو وہ ظلم و ستم کرتا ہے، تو اس کنڈیشن میں اجازت ہے کہ وہ ٹیسٹ، یہ مزہ چکھ سکتی ہے نمک کا کہ اس میں یہ اس کا ٹیسٹ کیسا ہے، نمک اس میں کتنا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر اس کا شوہر بد مزاج ہو اور زبان درازی کرتا ہو یا ظلم و ستم بیوی پہ کرتا ہو تو بیوی کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ کلی یا ناک میں پانی ڈالنے میں مبالغہ کرنا، یعنی کہ آپ کلی کرنے میں آپ کو غرارہ نہیں کرنا ہے، غرارہ کرنے سے آپ کا روزہ مکروہ ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ ناک میں پانی جو ڈالتے ہیں نا، غسل میں نرم ہڈی تک پانی پہنچاتے ہیں اندر تک، تو اس طرح سے پانی کو اندر نہیں کھینچنا ہے، اور نہ ہی آپ کو غرارہ کرنا ہے۔ جو غرارہ کرتے ہیں نا، غرغرہ، منہ میں پانی لیا اور منہ اٹھا کے غرارہ کرتے ہیں، تو وہ غرارہ نہیں کرنا ہے روزے کی حالت میں۔ گرچہ آپ غسل ہی کر رہے ہوں تو بھی اس میں غرارہ نہیں کیا جائے گا روزے کی حالت میں، اس سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ منہ میں بہت سارا تھوک جمع کر کے نگل لینا، ٹھیک ہے، بہت سارا تھوک جمع کرتے رہے پھر اس کو نگل لیا۔ آپ کو جمع نہیں کرنا ہے، جمع ہو جائے تو اسے نگلنا نہیں ہے، پھر آپ تھوک دیں۔ اگر آپ نے منہ میں تھوک جمع ہو گیا پھر نگل لیا تو اس سے آپ کا روزہ مکروہ ہو جائے گا۔ اور عام دنوں کی طرح رہیں، جیسے آپ عام دنوں میں رہتے ہیں کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کب تھوک آ رہا ہے کب اندر جا رہا ہے، نو ٹینشن، ایسے ہی آپ کو روزے کی حالت میں بھی رہنا ہے، ادھر دھیان ہی نہیں دینا ہے۔ اس کے علاوہ غیبت کرنا، کہ یہ اکثر و بیشتر لوگ کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ بیٹھ گئے 4-6 روزے دار اور بس شروع کر دی، کہیں ان کی باتیں کہیں ان کی باتیں، کسی کی برائی، تو یہ غیبت ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ چغل خور جنت میں نہیں جائے گا، تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم روزے کی حالت میں غیبت سے بچیں، کسی کی برائی ہمیں نہیں کرنا ہے۔ اس کے علاوہ جھوٹ بولنا، کسی بھی بات، چاہے وہ فون کے ذریعے سے ہو یا فیس ٹو فیس ہم جھوٹ بولیں یا کسی بھی طرح کا جھوٹ بولیں، اس سے ہمارا روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ جھوٹ ہمیں نہیں بولنا ہے۔ اس کے علاوہ گالی گلوچ کرنا، گالی بکنے سے روزہ آپ کا مکروہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس لیے بہت زیادہ کنٹرول رکھا جائے۔ زبان ایک ایسی چیز ہے نا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ 2 چیزوں کی ہمیں ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، میں گارنٹی لیتا ہوں تمہیں جنت میں گھر لے کر کے دوں گا۔ جو دونوں تمہارے جبڑے کے بیچ میں ہے یعنی زبان، اور جو تمہارے دونوں پیروں ٹانگوں کے بیچ میں ہے یعنی شرمگاہ، ان 2 چیزوں کی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مجھے ضمانت دے دو کہ ان کا غلط استعمال نہیں کرو گے، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ اس کے علاوہ بھوک یا پیاس کی بے قراری اور گھبراہٹ کو ظاہر کرنا، کہ ارے یار بہت پیاس لگ رہی ہے، ارے بہت بھوک لگ رہی ہے، ارے کہتے ہیں نا لوگ کہ ارے یار، جیسے ہی رمضان میں روزے کی حالت میں 2 بجتا ہے 2-3، تو لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار ایک پلیٹ بہترین بریانی مل جائے اور بہترین روح افزے کا شربت مل جائے، آئے ہائے ہائے مزہ ہی آ جائے گا۔ تو بھوک اور پیاس کی بے قراری کو ظاہر کرنا، ارے یار بہت بھوک لگ رہی ہے، ارے آج کا روزہ ہمارا یہ ایسا ہو گیا، بہت بھوک لگی، بہت پیاس لگی، یہ سب باتیں کرنے سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ نہانے کی حاجت ہو تو غسل کو جان بوجھ کر صبح صادق کے بعد تک نہ کرنا، یعنی کہ غسل آپ کے اوپر فرض ہو گیا تھا اور کسی بھی طرح سے احتلام کے ذریعے یا بیوی کے ساتھ مباشرت کے ذریعے، مرد پہ یا عورت پہ یا دونوں پہ، اور اس کے بعد انہوں نے وہ فجر تک، یعنی کہ سحری ایسے ہی آپ نے کر لی، اور پھر آپ نے فجر کے وقت آپ نے غسل کیا صبح صادق کے بعد، تو اس سے آپ کا روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ روزے پہ روزہ رکھنا، ٹھیک ہے، گرچہ 2 ہی دن کا ہو کہ آپ نے بغیر افطار کے اس طرح سے بس کر کے کہ ہاں ہم تو ایسے ہی رہ لیتے ہیں، اس چیز سے بھی روزہ آپ کا مکروہ ہو جاتا ہے۔ کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے؟ آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، کان میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، بشرطے کہ کان کا پردہ ٹھیک ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اس میں چھید وغیرہ نہ ہو تاکہ اندر آپ کے پانی یا دوا نہ جائے۔ اس کے علاوہ ڈرپ لگانا، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اس کے علاوہ بال کاٹنا، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ناخن تراشنا، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اس کے علاوہ جسم یا سر پر تیل کی مالش کرنا، اس سے بھی آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اس کے علاوہ احتلام ہو جانا، اس سے بھی آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اس کے علاوہ نہانے سے بھی روزہ آپ کا نہیں ٹوٹے گا۔ مسواک کرنا، مسواک سے بھی آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ناک سے خون بہنا،
ٹھیک ہے، نکسیر وغیرہ پھوٹ جاتی ہے نا گرمی کی تپش اور شدت کی وجہ سے، اس سے بھی آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ خود بخود قے آ جانا، الٹی خود سے آ گئی، آپ نے اگر جان بوجھ کر منہ بھر کے قے کر دی تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن خود سے اگر قے ہو گئی تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اس کے علاوہ خون دینا، خون کسی کو آپ نے دے دیا، اس سے آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ خون ٹیسٹ کرانا، اس سے بھی آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ پرفیوم لگانا، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ عطر لگانا، کسی بھی خوشبو کا استعمال کرنا، اس سے بھی آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اس کے علاوہ ناک میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے، ناک میں دوا چونکہ وہ ڈائریکٹ اندر جاتی ہے، وہ ناک کا جو سراغ ہے وہ ڈائریکٹ اندر گیا ہوا ہے پیٹ کے اندر، جیسے ہی ناک میں دوا جائے گی تو وہ چیز حلق میں کے ذریعے پیٹ میں جاتی ہے، تو کسی بھی دوا یا کھانا یا غذا میں سے کوئی چیز منہ کے ذریعے سے اندر جانے سے وہ آپ کا روزہ اس سے فاسد ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ سگریٹ یا تمباکو نوشی، اس سے بھی آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس کے علاوہ عورتوں کو ماہواری یعنی کہ حیض آ جانا، پیریڈ آ جانا، چاہے وہ افطار سے، روزہ افطار کرنے سے 10-5 منٹ پہلے ہی آ جائے، تو اس سے عورتوں کا روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ